یہ گھرانہ میاں بیوی اور 3 بچوں پر مشتمل تھا جو جیسے تیسے زندگی گھسیٹ رہے تھے۔ گھر کا سربراہ بہت عرصے سے بیمار تھا۔ جو جمع پونجی تھی وہ گھر کے سربراہ کے علاج پر لگ چکی تھی، مگر وہ اب بھی چارپائی سے لگا ہوا تھا۔ آخر اسی حالت میں ایک دن بچوں کو یتیم کر گیا۔ ماشاء اللہ، پڑوسیوں نے سنت کی ادائیگی کرتے ہوئے ایک دن تو کھانا پیش کیا اور مزید 2 دن اور ان کی خدمت کی، مگر بعد میں اپنے کام کاج اور اپنی مصروفیت کی بنا پر اس گھرانے کو سب بھول گئے۔ چوتھے روز بھی وہ مصیبت کا مارا گھرانہ کھانے کا منتظر رہا، مگر لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں لگ چکے تھے۔ کسی نے بھی اس گھرانے کی طرف توجہ نہیں دی۔ جب بھی قدموں کی چاپ آتی، انہیں لگتا کوئی کھانے کی تھالی اٹھائے آ رہا ہے، مگر کسی نے بھی ان کے دروازے پر دستک نہ دی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، اس نے گھر سے کچھ روٹی کے سوکھے ٹکڑے ڈھونڈ نکالے، ان ٹکڑوں سے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا۔ اگلے روز پھر بھوک سامنے کھڑی تھی، گھر میں تھا ہی کیا جسے بیچا جاتا۔ پھر بھی کافی دیر کی تلاش کے بعد 2-4 چیزیں نکل آئیں، جنہیں کباڑیے کو فروخت کر کے 2-4 وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ جب یہ پیسے بھی ختم ہو گئے تو پھر جان کے لالے پڑ گئے۔ بھوک سے نڈھال بچوں کا چہرہ ماں سے دیکھا نہ جاتا۔ 7ویں روز بیوہ ماں خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹ کر محلے کی پرچون کی دکان پر جا کھڑی ہوئی۔ دکاندار دوسرے گاہکوں سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ خاتون نے ادھار پر کچھ راشن مانگا تو دکاندار نے نہ صرف انکار کیا بلکہ 2-4 باتیں بھی سنا دیں۔ اسے خالی ہاتھ ہی گھر لوٹنا پڑا۔ ایک تو باپ کی جدائی کا صدمہ اور اوپر سے مسلسل فاقے۔ 8 سالہ بیٹے کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بخار میں مبتلا ہو کر چارپائی پر پڑ گیا۔ دوا دارو کہاں سے ہو؟ کھانے کو لقمے ہی نہیں تھے۔ چاروں گھر کے ایک کونے میں دب کے پڑے تھے۔ ماں بخار سے آگ بنے بیٹے کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، جبکہ 5 سالہ بہن اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے بھائی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھی، ماں کے پاس آئی اور کان سے منہ لگا کر بولی، اماں بھائی کب مرے گا؟ ماں کے دل پر تو گویا خنجر چل گیا۔ تڑپ کر اس نے سینے سے لپٹا لیا اور پوچھا، میری بچی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بچی نے بولا، ہاں ماں، بھائی مرے گا نا تو کھانا آئے گا نا۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیجیے۔ کتنے سفید پوش ایسے ہیں جو شرم و حیا کی وجہ سے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے۔ جائزہ لیجیے، ان کی مدد کیجیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔